اے میرے پیارے مسلمانوں سنو، آج ہم بات کریں گے اس عظیم ہستی کی جو ہر لمحہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والی ہے۔ وہ ہستی جو بندے کے گناہوں سے زیادہ اس کی واپسی کو پسند کرتی ہے۔ وہ ہستی جو بندے کے دل میں پیدا ہونے والے ایک چھوٹے سے پچھتاوے کو بھی اپنی رحمت کے سمندر میں ڈبو دیتی ہے۔ وہ اللہ جس کی رحمت نے خود اس کے غضب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس چرواہے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنی کھوئی ہوئی اونٹنی کو دوبارہ پالے۔ سوچو ذرا، وہ شخص جو صحرا میں بھٹک گیا ہو، جس کے پاس پانی نہ ہو، کھانا نہ ہو، سایہ نہ ہو، اور پھر اچانک اسے اپنی گمشدہ سواری مل جائے تو وہ کتنی خوشی محسوس کرے گا۔ اللہ اپنی مخلوق کی واپسی پر اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اللہ گناہ کس چیز سے معاف کرتا ہے؟ کیا کوئی خاص عبادت؟ کیا کوئی مخصوص تسبیح یا کوئی طویل عمل؟ وہ کون سا دروازہ ہے جس سے بندہ چل کر اللہ کی معافی تک پہنچتا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے سچی توبہ، وہ توبہ جو دل سے اترتی ہے، جو آنکھوں میں نمی لے آتی ہے، جو دل کو کپکپاہٹ دیتی ہے۔ وہ توبہ جو بندے کو ماضی کے گناہوں سے نفرت کرنا سکھاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب خطا کار ہو اور میں معاف کرنے والا ہوں، تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ توبہ کی اصل حقیقت یہ ہے کہ بندہ گناہ چھوڑ دے، گناہ پر شرمندگی محسوس کرے اور عزم کرے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف واپس نہیں جائے گا۔ جب یہ تین شرطیں پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ کی رحمت کا دروازہ پوری طرح کھل جاتا ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ اگر میں پھر سے گناہ کر بیٹھوں تو کیا میری توبہ قبول نہیں رہے گی؟ کیا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ سنو میرے بھائیو، سنو میری بہنوں، اللہ بندے سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ گناہ نہ کرے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے اسی کی طرف واپس آ جائے۔ اگر بندہ 100 مرتبہ گناہ کرے اور 100 مرتبہ توبہ کرے، اللہ ہر بار اسے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز بندے کا رجوع ہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ایک بندہ بڑا بڑا گناہ کر لے تو کیا اللہ اسے معاف کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ پھر اس نے کہا، اگر وہ گناہوں میں ڈوبا رہے، برسوں تک توبہ نہ کرے اور پھر واپس آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب وہ واپس آتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی کیے ہی نہ تھے۔ اب دیکھو کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ لیکن شرط ایک ہے، اور وہ ہے سچی توبہ۔ جب انسان رات کے اندھیرے میں یا تنہائی کے لمحے میں یا کسی غم کے بھاری پل میں یا خوشی کی بہتات میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایسے متوجہ ہوتا ہے جیسے وہی بندہ اس کے لیے سب سے قیمتی ہو۔ اس لیے اے سننے والو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ ایسے مٹ جائیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں، تو اللہ کے حضور جھکو، اس سے روح دل کی سختی کو نرم کرو، اپنی روح کو جگاؤ، کیونکہ جب توبہ دل سے نکلتی ہے تو سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ توبہ نہ صرف گناہوں کو مٹاتی ہے بلکہ دل کو نور سے بھر دیتی ہے اور زندگی میں سکون اتارتی ہے۔ استغفار کی برکت اور اللہ کی فوری معافی۔ آج ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ استغفار اللہ کی رحمت کو کس طرح کھول دیتا ہے۔ استغفار وہ عمل ہے جو زبان سے نکلے تو ایک لفظ ہے، مگر اللہ کے نزدیک بندے کی سب سے عظیم چیخ ہے۔ یہ وہ پکار ہے جس سے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ یہ وہ درخواست ہے جسے اللہ کبھی لوٹاتا نہیں۔ جب بندہ کہتا ہے استغفر اللہ، تو یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ اس کی عاجزی ہے، اس کا انکسار ہے، اس کا جھک جانا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ مان لیتا ہے کہ وہ کمزور ہے اور اللہ ہی طاقتور ہے، وہ خطا کار ہے لیکن اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ استغفار اس بات کا اعلان ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم تھے۔ سوچو، وہ نبی جو پاک تھے، وہ استغفار کرتے تھے، اور ہم جو ہر لمحہ غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں استغفار کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ استغفار گناہ مٹانے والی بارش ہے۔ جب یہ دل سے نکلتا ہے تو اللہ کے رحم کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تم پر آسمان سے رحمت برسائے گا، تمہارے رزق میں برکت دے گا، تمہارے مسائل آسان کرے گا، تمہارے دلوں سے غم دور کرے گا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں نے ہر غم، ہر مشکل، ہر تنگی،
हर परेशानी का इलाज इस्तिग़फ़ार में पाया। जब जब मुश्किल बढ़ी, मैंने इस्तिग़फ़ार बढ़ा दिया और अल्लाह ने मेरे लिए ऐसे रास्ते खोले जिनका मुझे गुमान भी न था। इस्तिग़फ़ार गुनाहों का इलाज है। ये दिल का ज़ंग उतारता है, रूह को पाक करता है, इंसान के अंदर सुकून पैदा करता है। अगर कोई पूछे कि मुझे कैसे पता चले कि अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, तो सुनो, जब तुम इस्तिग़फ़ार करते हो और तुम्हारे दिल में हल्की सी ठंडक आती है, अजीब सा इत्मीनान पैदा होता है। ये अलामत है कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाह नहीं धोता, बल्कि तकदीर बदल देता है। वो रास्ते खोल देता है। जो बंदे के लिए बंद होते हैं, वो मकाम अता कर देता है, जिसकी इंसान ने कभी उम्मीद भी न की हो। इसलिए इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बना लो। सुबह शाम, दिल से पढ़ो चाहे, आहिस्ता चाहे ऊंची आवाज़ में, चाहे बंद आंखों से चाहे, चलते-फिरते, लेकिन पढ़ते रहो। क्योंकि जब ज़बान पर इस्तिग़फ़ार जारी रहता है, तो अल्लाह की रहमत भी जारी रहती है। अल्लाह की तरफ लौटने वालों पर ख़ास रहमत मेरे भाइयों